بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء اور آئے ہوئے پیرنٹس، میری ماں اور بہنیں، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک ایگزام یعنی دنیا کا ایک رول ہے کہ دنیا میں جب کوئی انسان کام کرنے جاتا ہے یا کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کام کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کو ایک ایگزام کہا جاتا ہے، جیسے اسکول کالجوں میں ہے. اسی طرح ہمارے بڑوں نے بھی نظام قائم کیا ہے اپنے مدرسے میں، مکاتب میں، کہ سب سے پہلے کہ ہمارے جانے کے بعد ہم نے کیا سیکھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے کہ یہاں ہم کس لیے آئے ہیں اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. مطلب یہاں پر ہمارا جو پیپر چل رہا ہے وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن یہ فائل کھلے گی ہماری، ہمارا حساب کتاب وہاں ہوگا. بٹ دنیا کا نظام کیا ہے؟ دنیا کے نظام یہ ہے کہ یہاں دنیا میں ہی دنیا کی چیزیں کیا ہوگی، ختم ہو جائے گی. ابھی جیسے اسکول ہے، کالج ہے اور ہمارے مکاتب ہیں، مدارس ہے، یہ سب چیزیں یہاں تو دنیا کے اعتبار سے یہ چیزیں کیا ہوگی، ٹیسٹ لینے کے بعد، ایگزام ہونے کے بعد اس کا رزلٹ سنا دیا جائے گا. بٹ جو آخرت کا مسئلہ ہے وہ ہے جو ہمارے نامہ اعمال کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو نوٹ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں ہمارا رزلٹ بتائے گا، وہاں ہمارا حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے کی. تو اس کے مقابلے میں اور وہ آخرت کا جو مقابلہ ہے وہ بہت بھاری ہے، مطلب بہت زیادہ سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانی فرمائے اور آخرت میں بھی، اور ہمارے نامہ اعمال جو ہمارے دائنے ہاتھ میں نصیب فرمائے. آمین. تو اسی بنا پر جیسے ان بچوں نے ماشاءاللہ ایک 6 مہینہ یا 5 مہینہ جو بھی انہوں نے پڑھا، اب وہ پیرنٹس کے سامنے آنا چاہیے کہ ہمارے بچے نے کیا پڑھا ہے، کیا رزلٹ لایا، انہوں نے کیسے مارکس لائے. ابھی ہم جاتے ہیں اسکولوں میں بھی تو وہاں ہمارے ٹیچر جو ہیں، سر جو ہیں، وہ ہمارے پیرنٹس کو باقاعدہ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے. اب ہمارے مکاتب میں تو ایسا کوئی ہے نہیں، الا ماشاء اللہ کسی کے پیرنٹس ہم سے کال کر کے پوچھتے ہیں بچہ کیسا پڑھتا ہے، کیسا نہیں پڑھتا ہے. دیکھیے ہماری ذمہ داری تو ہے، ہم تو بچے کو پڑھائیں گے. یہاں آنے کا مقصد یہی کہ ہم پڑھا رہے ہیں. بٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ گھر پہ بھی پڑھے. گھر پہ بھی بچے ہمارے آدھا 1 گھنٹہ لے کر جس طرح وہ موبائل میں اور دیگر چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اسکولوں کی پڑھائی میں پیرنٹس دھیان دیتے ہیں، بٹھاتے ہیں ان کو. اس طرح عربی کے لیے دیکھیے اسکول کالج کا تو یہاں دنیا میں ختم ہو جائے گا، بٹ جو ہم پڑھائی یہاں اسکول مدرسے میں اور عربی میں سیکھ رہے ہیں مکاتب میں، یہ آخرت میں بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ یہاں بھی دنیا میں بھی کام آئے گا، دونوں جگہ کام آئے گا. تو ہمیں اس پہ بھی دھیان دینا ہے. تو ابھی ان بچوں نے کیا کیا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا نہیں پڑھا، آپ لوگ کے سامنے انشاءاللہ آئے گا. دوسری بات دیکھو، ایگزام جو لینے آتے ہیں وہ باہر سے آتے مولانا، کیونکہ ہم اگر لیں گے تو ہمارے بچے، میں پڑھاتا ہوں تو ان کا میں ایگزام لوں گا تو میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں، اچھائی بھی لکھ سکتا ہوں، مطلب ان کے بارے میں کچھ ایسے بھی کچھ ایسی چیز بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہاں ہمارے بھائی صاحب آئے تھے، انہوں نے لکھا ہے کیفیت میں، مطلب انہوں نے کس طرح ایگزام دیا ہے اور ان کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ پڑھنے کی. لکھا ہے الحمدللہ آج بروز مطلب ٹائم ہو گیا اس کا، مکتب دار القم جوئی نگر میں بچوں کا امتحان لینے کا موقع ملا. ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھے سے دعائیں، حدیث اور اسلامی معلومات وغیرہ سنائے. بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. کیا لکھا ہے؟ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اور دیا ہے کہ صورتیں وغیرہ زیادہ یاد کرائی جائے. آپ کو میں نے جتنی صورت دیا اس میں بھی آپ لوگ صحیح نہیں سنے. اب بتاؤ کیسے یاد کراؤں میں اتنے سارے صورتیں؟ بھائی نے اور زیادہ تاکید کی ہے کیونکہ سب کچھ اس کے ہی ہاتھ میں ہے. میں یہاں پہ پڑھانے کے قابل، پڑھانا ہے میری ذمہ داری.
باقی سارے مدرسے کا دیکھ بھال کرنا سب اس کے ذمہ ہے. تو اس نے لکھا ہے باقاعدہ کہ صورتیں زیادہ سے زیادہ یاد کرائی جائے. اگر آپ ابھی نہیں یاد کریں گے، آپ اس عمر میں آپ محنت نہیں کریں گے، تو آگے بڑے ہونے کے بعد، کیونکہ چھوٹی عمر میں نا ہم اگر جو چیز سیکھ گئے نا انشاءاللہ وہ ہمارے عمر ختم ہونے تک یاد رہتی ہے. اسی لیے آپ لوگ کو ماں باپ نے، آپ کے جو بھی پیرنٹس تھے، وہ اس لیے آپ کو اتنے چھوٹے عمر میں یہاں ڈالا ہے تاکہ آپ بہت ساری چیزیں بہت کچھ سیکھ سکیں یہاں پہ. مجھے یاد ہے میں جب 8 یا 10 سال کا تھا تو میں مکتب جاتا تھا یہی نہرو جامع مسجد میں جو سیکٹر 15 میں ویسٹ ایسٹ میں. میں نے اس وقت 40 دعائیں یاد کی تھی. الحمدللہ آج بھی یاد پڑھاتا ہوں، اس لیے یاد نہیں ہے، کبھی اگر چھوڑ بھی دیا نا تو بھی یاد رہے گی. تو ہماری چیزیں پڑھی ہوئی ایسے یاد ہونا چاہیے ہم کو کہ وہ تا قیامت تک باقی رہے، یعنی ہماری جب تک عمر نہیں نکل جاتی مرتے تب تک باقی رہنا چاہیے. مکتب کا مسئلہ یہی ہے کہ مکتب میں آنے والا بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہاں سے ہی آپ عالم حافظ بڑے عہدے پہ جا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں پہ صحیح کریں گے، اپنے آپ کو یہاں پہ صحیح سے پڑھیں گے تو ہم آگے لیول پہ جا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا 8-9 سال کا، مکتب میں گیا، وہاں سے تھوڑا بڑا ہوا، پھر وہاں سے مدرسے میں گیا، پھر وہاں سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی. تو یہاں ہمارے کو بہت ضرورت ہے. اگر حافظ صاحب محنت نہیں کر رہے، آپ خود سے کوشش کیجیے.